اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب انسان کی عظمت کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا زمین میں تو اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم فرشتے تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے انسان کے بارے میں بتایا کہ وہ گناہ گار ہوگا، فسادی ہوگا، جھگڑالو ہوگا، اور اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ ہم عبادت گزار ہیں، ہم تیرے اطاعت شعار ہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں انسانوں کا گناہ گار ہونا بھی جانتا ہوں اور تمہارا عبادت گزار ہونا بھی جانتا ہوں، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو زمین کو اللہ نے پہلے سے ہی مطلع کر دیا تھا، جو کہ روایت ہے حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کو روح البیان نے درج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بتا دیا کہ میں نے تو اسے اپنا خلیفہ انسان بنانا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے کچھ لوگ میری اطاعت کریں گے تو میں ان کو جنت میں بھیجوں گا، اور کچھ لوگ نافرمانی کریں گے تو میں ان کو جہنم میں بھیجوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا ہے میرے مالک تو مجھ سے وہ مخلوق بنائے گا جس کا کچھ حصہ جہنم میں جائے گا؟ تو رب نے فرمایا ہاں میرا یہی فیصلہ ہے۔ فبکت، تو زمین روئی، فانفجرت منہا العیون، اور اتنی روئی کہ اس کے پہاڑوں سے چشمے جاری ہو گئے جو کہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ تو یہ جو چشمے جاری ہیں یہ زمین کے رونے کے وہ چشمے ہیں، تو پہلے سے زمین کو اطلاع تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین پہ جا کر ہر رنگ کی، سرخ، سفید، سیاہ، خشک، تر، ہر قسم کی مٹی کی ایک مٹھی بھر کے لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو آپ نے مٹی جمع کرنا چاہی، تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے گزارش کی اعوذ بعزت اللہ الذی ارسلک لا تاخذ منی شیئا، اے جبریل میں اس رب کی پناہ مانگتی ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے کہ میری زمین سے کچھ حصہ نہ لے کے جا۔ تو زمین نے منت کی، سماجت کی، اور اللہ کا نام کا واسطہ ڈالا اور اللہ کی عزت کی پناہ مانگی، تو جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مٹی نہیں لے کر آئے، تو عرض کی اللہ کریم زمین نے تیری عزت کا واسطہ ڈالا، تیرے نام کی پناہ مانگی، تو میں تیرے نام اور عزت کا ادب کرتے ہوئے مٹی نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا اور وہ واپس چلے آئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا اور وہ واپس آ گئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جناب عزرائیل علیہ السلام نے مٹی جمع کرنا شروع کی، تو زمین نے وہی واسطہ ڈالا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کا واسطہ ڈالتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کی میں پناہ مانگتی ہوں کہ تو انسان کے لیے میری مٹی جمع کرے جس کا کچھ حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا انا اعوذ بعزتہ ان آسی لہ امرا، جس رب کے نام اور عزت کی تو پناہ مانگ رہی ہے نا، میں بھی اسی رب کے نام اور عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کی نافرمانی کروں، لہذا میں تو مٹی لے کے جاؤں گا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے انسان کے لیے مٹی جمع کی اور بارگاہ خداوندی میں پیش کی، تو رب العالمین نے فرمایا اے عزرائیل کیونکہ انسان کی مٹی جمع کر کے تو لایا ہے، لہٰذا ان کی روح نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ہم پر دو احسان ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ ایک تو انسان کی بناوٹ کے وقت مٹی جمع کر کے لانے والے وہ ہیں، دوسرا اس فانی دنیا کی زندگی سے ہماری جان چھڑانے والے بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، لہٰذا ہمیں عزرائیل علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔